ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ قربت اور رغبت کیسے حاصل ہوتی ہے اور انسان اس سے دور کیسے ہوتا ہے؟ سورہ الم نشرح کی آیہ مقدسہ نمبر 8 کی روشنی میں اس بات کو جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب رہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں جن سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے؟ اور ایسے کون سے کاموں کی بنیادیں ہیں جن سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے؟ قرآن مجید سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان وسوسوں کو جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ یعنی انسان جس وقت اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کا نفس اس کے دل اور دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر جس وقت وسوسے ڈلتے ہیں تو پھر اس کو کون سی چیزیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 بیان کرتی ہے کہ ہم نے انسان کے لیے خواہشات کی محبت آراستہ کر دی ہے۔ جن چیزوں کی محبت میں انسان الجھ کر اللہ سے دور ہوتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سورہ آل عمران بیان کرتی ہے کہ عورتیں، اولاد، سونا چاندی اور جمع شدہ رقم، نشان لگے گھوڑے، مویشی، کھیتیوں کا سامان، دنیاوی زندگی کا سامان، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ جس وقت نفس وسوسے ڈالتا ہے دل اور دماغ میں تو یہ چیزیں انسان کو رب سے دور کر دیتی ہیں، قریب نہیں ہونے دیتی۔ لیکن اگر ان کا رخ موڑ دیا جائے تو پھر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ دراصل نفس جو ہے یہ امارہ ہے۔ سورہ یوسف کی 53 نمبر آیت ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو اسے برائی سکھاتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ گویا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نفس انسان کو ورگلاتا ہے، نفس انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور اگر انسان ہوش کے ناخن لے اس کی طرف رغبت اختیار کرے، اللہ ولی الذین آمنوا، پھر اللہ ولی بن جاتا ہے ایمان والوں کا، پھر رسول ولی بن جاتے ہیں۔ اور پھر جس وقت رغبت اس کی طرف ہو اور انسان اللہ کا ذکر کرے، ذکر کی برکت سے نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، ذکر کی برکت سے شیطان سے بچت ہوتی ہے۔ انسان عبادت احسان کے ساتھ کرے۔ احسان کیا ہے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسے ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس وقت عبادت کے اندر احسان آ جائے، جس وقت انسان کا دل ذاکر بن جائے تو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، رب کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے۔
سورہ انشراح سکھاتی ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف راغب رہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو یوں سمجھا کہ یہ آپ سے کہا گیا کہ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہوں تو پوری توجہ رب کی طرف پھیر دیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جائیں۔ یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جو امور تربیت سے ہو یا دعوت و تبلیغ سے ہو وہ سبھی اللہ کی رضا میں ہوتے ہیں، ان میں اسی کی جانب شوق ہوتا ہے۔ تفسیر تبصرہ نے یہ بیان کیا کہ آیت میں دراصل دعوت اسلام، تحریک اسلام کے ایک عام رکن کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس وقت تم تحریکی اہداف سے فارغ ہو تو پھر اللہ کی طرف رغبت اختیار کرو، پھر اس کا ذکر کرو۔ جس وقت تم اس کی طرف رغبت اختیار کرو گے تو تمہاری روحانی زندگی محکم ہوگی، مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں روحانی زندگی کا نور نصیب فرمائے، ان نفس کی خرابیوں سے بچنے کی توفیق دے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اور ان کاموں کی توفیق دے جو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।